آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، منتظمین جلسہ، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی، یہ امر باعث صد عز و افتخار ہے کہ آج ذکر حسین کی محفل میں ہم سب جمع ہیں، اور اس ذکر سعید کی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں۔ موضوع بڑا موضوع ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے، اور وہ ہے عصر حاضر اور پیغام کربلا۔ اور اس موضوع کا ایک حسن یہ ہے کہ اس میں خود قدیم اور جدید کو جمع کیا گیا ہے۔ اور حقیقی حسن وجود میں بھی اسی وقت آتا ہے جب قدامت کی اچھائیاں اور جدت کی اچھائیاں یکجا ہو جائیں، تو وہ حسن حقیقی حسن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں اور چند ضروری کلمات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہوئے 1971 میں، یعنی آج سے 27 برس پہلے، جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کا طالب علم تھا، اس زمانے مارکس کی کتابیں اور لینن کی ساری کتابیں اور اس کے ورکس آف لینن سارے والیوم اور ماؤ زیدونگ اور اس کے بعد تک بھی جتنا کچھ لٹریچر تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو تقابلی مطالعہ میرے ذوق کا ایک حصہ تھا۔ یہ کتابیں اس زمانے پڑھ ڈالی تھی۔ یہ جدلیاتی فلسفہ کہ معاشرتی اور سماجی زندگیوں میں ارتقاء کس طرح ہوتا ہے اور معاشی مفادات کے تصادم کس طرح ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے فلسفہ جدل، کانفلکٹ کی جو تھیوریز ہیں، وہ کس کس طرح انٹرپریٹ کی گئیں، یہ اس زمانے ان کتابوں میں پڑھا۔ میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا، 71 کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ آیت جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں اور جس آیت کو میں آج اپنی گفتگو کا موضوع بنانے والا ہوں، جب اس آیت کریمہ پر پہنچا تو بے ساختہ میری زبان سے سبحان اللہ نکلا، اور میں نے کہا کاش انسانیت اللہ کے اس انقلابی پیغام کو سمجھتی جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا، تو یہ سارا فکر تو مصطفیٰ نے انسانیت کو عطا کیا ہے۔ تو وہ جدلیاتی فلسفے کی بنیاد یہ آیت کریمہ تھی جو کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ میں، بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ مگر اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، کہ لوگوں کو قرآن کا یہ انقلابی پیغام سمجھانے والا اگر کوئی نہ ہو تو لوگ کہاں سے سمجھیں؟ اگر وہ اسلام کو ان لوگوں کی زبان سے سن رہے ہوں جنہوں نے ساری تعلیم ہی ہاتھ پھیلا کے مالداروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کے چندوں سے لقمے کھا کر کی ہو، ان کی غیرت نفس تو اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن اس دین پڑھنے والے بچے کا ہاتھ مالدار کے سامنے پھیل گیا تھا۔ اور علامہ اقبال نے یہی بات تو کی تھی، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ہم غلام پال کر ان کی زبان سے، غلاموں کی زبان سے آزادی کا درس سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، یہ عصر حاضر پہ منطبق ہوتا ہے یہ شعر
باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں، یعنی ہم آمروں سے جمہوریت کی توقع رکھ کے بیٹھے، جو پیداوار ہی آمریت کی ہے، جنہوں نے آنکھ ہی آمریت میں کھولی ہے۔ میں دو باتوں کی مطابقت کر رہا ہوں کہ ایک وہ جنہوں نے آنکھ ہی استحصالی اور غلامی کے ماحول میں کھولی ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ممبر و محراب سے انقلاب اور آزادی اور حریت کی بات کریں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ ہم جن کو آج مولوی کہہ کے رد کر دیتے ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو غریب کا بیٹا تھا، روزگار کے لیے مدرسہ چلا گیا، سال ہا سال پڑھ کے مسجد میں آیا، روزگار کے لیے مسجد کی امامت مل گئی۔ اگر آپ شیر کو بھی بکریوں میں چھوڑ دیں تو 20-25 سال بعد وہ بھی اپنی شیر کا بچہ بھی اپنی شناخت بھول جاتا ہے، اسے بھی خیال نہیں رہتا کہ میں شیر ہوں یا بکری ہوں۔ تو کسی بھی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے دینی فکر میں انقلاب اور حریت کو برقرار رکھنے کے لیے دین کو اور دین کے فکر کو پروان چڑھنے کا وہ ماحول نہیں دیا۔ تو یہ آیت کریمہ جب میں نے پڑھی تو میں نے اس کے حاشیے پر لکھا کہ یہ وہ فلسفہ ہے جس سے ہر مفکر اور فلسفی نے روشنی لی۔ میں پھر اس تلاش میں نکلا کہ مارکس نے یہ روشنی کہاں سے لی، تو پھر میں نے ٹریس کیا کہ مارکس نے اسلام کو سٹڈی کیا تھا، اس نے اسلام کو سٹڈی کیا تھا۔ اب ضروری نہیں کہ کوئی شخص سارا فکر کہیں سے لے لے، کچھ پارٹلی لے لیتا ہے کچھ، اور کچھ پارٹلی چھوڑ دیتا ہے، مگر فکر، رہنمائی، ہدایت، نور وہی ہے جو کرۂ ارضی پہ پھیلا، اور کسی نے زیادہ لے لیا، کسی نے تھوڑا لے لیا، پھر اسے اپنے نئے فکر کے جامع میں اس کو ڈیولپ کرتا رہا۔ یہ ایک پروسیس ہے، ڈیولپمنٹل پروسیس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابتدائے کائنات انسانی سے بعضکم لبعض عدو، ہم نے انسانوں کے معاشرے میں طبقات پیدا کر دی اور ایک کو دوسرے کا دشمن، باقی تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ انسانی معاشرے میں تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے درمیان ایک تضاد، عداوت اور تصادم کی فضا ہے۔ یہ ایک طبقاتی کشمکش ہے دشمنی کی بنا پر، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ جو طبقاتی کشمکش ہے، یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ جو سیکشنل کلیش ہے، غریب اور امیر کا، مظلوم اور ظالم کا، آمر اور حریت پسند کا، یہ جو سارا کلیش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو دو حق عطا کیے ہیں۔ ایک حق کا نام ہے متاع، ایک کا نام ہے مستقر۔ متاع و مستقر و متاع الہی۔ ایک حق مستقر ہے، مستقر کہتے ہیں رہنے کا حق، اور متاع کہتے ہیں جینے کا حق۔ اس کو جدید زبان میں ایک سیاسی آزادی کا حق ہے اور ایک معاشی آزادی کا حق ہے۔ یعنی ہم نے تمہیں سیاسی حقوق دیے ہیں کہ تم کسی کا غلام بنے بغیر آزادی سے معاشرے میں رہ سکو، اور ہم نے تمہیں معاشی حقوق دیے ہیں کہ تم کسی کا غلام بنے بغیر آزادی سے اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کر سکو۔ تو یہ جو سیاسی اور معاشی دو حق دیے گئے ہیں جن سے انسان کی زندگی کی آزادی عبارت ہے، ایک کو مستقر اور ایک کو متاع کہتے ہیں۔ فرمایا چونکہ یہ حق ہم نے سب کو دیے ہیں اور ان بنیادی حقوق میں سب یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی غریب اور امیر کا، یہ بنیادی حق ہیں اور سب یکساں ہیں۔ تو کلیش کیا ہے؟ کچھ لوگ چاہیں گے کہ دوسروں سے سیاسی اور معاشی آزادی کا حق چھین لیں اور وہ ان کے دست نگر بن جائیں، ان کا رہنا اور جینا بھی ان کی محتاجی میں ہو، اور کچھ چاہیں گے وہ مظلوموں کو ان کی سیاسی اور معاشی حق کو واپس دلا دیں۔ کچھ استحصال کی جنگ لڑیں گے اور کچھ ان کے حقوق کی بحالی کی جنگ لڑیں گے۔ سو جو لوگ استحصالی ہیں وہ باطل ہیں، اور جو استحصالی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہ کر غریب کے سیاسی اور معاشی حقوق کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اہل حق ہیں۔
یہ ہے قرآن کا فلسفہ اہل حق اور اہل باطل کا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس اب اللہ نے فرمایا میری ہدایت زمین پر آئے گی، پیغمبر لے کر آئیں گے، رسول اور نبی لے کر آئیں گے، اور میری ہدایت اسی مقصد کے لیے ہوگی کہ وہ تمہیں پہچان کر آئے کہ تمہارے حق کیا ہیں، اور یہ پہچان کر آئے کہ ظالم کون ہے، اور یہ پہچان کر آئے کہ حق پر کون ہے۔ فرمایا جو لوگ میری آسمانی ہدایت کی پیروی کریں گے اور اس نظام کو اپنا لیں گے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے ہدایت آسمانی کی شکل میں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس پیروی کے نتیجے میں معاشرہ خوف اور غم سے بے نیاز ہو جائے گا اور اس معاشرے کو امن اور سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید نے ایک بنیادی کانسیپٹ یہ دیا کہ یہ حق ہے، اور معاشرے میں ہمیں انسانی طبقات ہمیشہ دو طرح کے ہوں گے، کچھ ان حقوق کو چھیننا چاہیں گے، کچھ ان حقوق کی بازیابی کے لیے انہیں واپس لوٹانا چاہیں گے۔ یہ ایک جنگ جاری رہے گی۔ اب آپ دنیا کے تمام معاشروں کا جائزہ لیں تو ظالم اور مظلوم کی تعریف اس قرآن کے تصور سے ہٹ کر کہیں نہیں بن سکتی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور تاریخ انبیاء کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک بات اس سے اگلا نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں امام حسین کی اور معرکہ کربلا کی، تو یہ بات درست ہے کہ وہ ایک تسلسل ہے پیغام انبیاء کا، وہ ایک تسلسل ہے کردار انبیاء کا۔ حسین تسلسل ہے سیرت انبیاء کی، اور حسین تسلسل ہے پیغام انبیاء کا۔ آپ قرآن مجید میں جہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا ہود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، میں نے اسپیسیفکلی کوٹ کر دی ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو میری کتاب ہے جو سیرت الرسول کا مقدمہ سیرت الرسول، فرسٹ والیوم ہے اس کے آخری ابواب میں میں نے اس انقلابی فلسفے کو ان انبیاء کے ریفرنس سے کوٹ کیا ہے، اور پیغمبرانہ جد و جہد اور اس کے نتائج کے عنوان سے بھی ایک کتاب ہے میری، اس میں بھی یہ چیز ملے گی آپ کو۔ میں جو دوسرا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کو ریولوشنری پوائنٹ آف ویو سے اور انقلابی نقطہ نظر سے سمجھا نہیں گیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جنوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی اور قرآن پر لکھنے کی توفیق ملی، وہ بالعموم ان کی پرورش اس ماحول سے تھی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے کہ وہ آزادی اور حریت کے ماحول سے بالعموم آشنا نہ تھے۔ بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ جو ہوئے انہوں نے بڑی انقلابی باتیں کی، لیکن عام طور پہ ہمارے معاشرے نے جن لوگوں کو جنم دیا یہ ان کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ اس اینگل سے، زاویہ نگاہ سے اس کو سمجھ سکتے۔ تو دوسرا جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ذکر پڑھ لیں قرآن مجید میں، آپ کو ایک بات بغیر اختلاف کے، بغیر فرق کے اور بغیر کسی کمی بیشی کے نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ جس پیغمبر نے بھی آ کے صدائے توحید بلند کی اپنے معاشرے میں، اس کی سب سے پہلی مخالفت اور مزاحمت اس سوسائٹی کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے کی۔ اب میں آپ کو دوسرا قرآنی اصول اور فلسفہ کوٹ کر رہا ہوں۔ ان نام میں نے اس لیے کوٹ کیے کہ آپ جس سورت کو، سورہ آراف کو اٹھائیں، سورہ ہود کو اٹھائیں، سورہ انبیاء کو اٹھائیں، پڑھیں، جس پیغمبر نے بھی صدائے توحید بلند کی۔ اب میں ریلیونس بیان کروں گا کہ توحید کی صدا کا اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی ٹکراؤ کا کیا تعلق ہے۔ پیغمبر کی دعوت توحید ہوتی تھی، ہر پیغمبر توحید کی دعوت لے کے آتا، لیکن مخالفت اور مزاحمت ہر پیغمبر، ہر رسول اور ہر نبی کی اس معاشرے کے جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں اور سرداروں نے کی، اور وہ منظم ہو گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف تو 9 جماعتیں منظم ہو گئیں، اس سوسائٹی کے 9 جماعتوں کے سردار جمع ہو گئے، 9 مختلف جماعتوں کے سردار جمع ہو گئے، اور راتوں رات انہوں نے ایک الائنس بنایا
اور ایک گروپ ایک بڑی یعنی مشترک حکمت عملی وضع کی کہ یہ شعیب جو ہماری جارحداریوں کے لیے خطرہ ہے، یہ شعیب علیہ السلام جو ہماری اس پوری کی پوری نظام کے جبر اور تسلط اور استحصال اور ظلم کے نظام کے لیے چیلنج ہے، اس کو راستے سے کس طرح ہٹایا جائے۔ جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں اور وڈیروں نے ہر پیغمبر کی دعوت کی مزاحمت کی، مخالفت کی، اور حمایت کنہوں نے کی؟ یہ بھی قرآن مجید کو پڑھ لیں۔ ہر پیغمبر کی بعثت کے ذکر میں ہے، ہر پیغمبر کو اولی دعوت پہ اولی لبیک کہنے والے اس معاشرے کے غریب عوام تھے۔ یعنی میں آپ کو کوئی تفسیر بھی نہیں بیان کر رہا، ایگزیکٹ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو میں آپ کے سامنے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ غریب عوام اس معاشرے کے، پسے ہوئے لوگ، محروم طبقات، مظلوم طبقات، سیاسی اور معاشی آزادیوں سے محروم، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ ظلم و استحصال کی چکی میں پسنے والے، وہ ہر پیغمبر کی دعوت توحید پہ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، ظالم، خونخوار لوگ وہ ہر پیغمبر کی دعوت توحید کے مقابلے میں مستعد ہو گئے، مجتمع ہو گئے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ جب وہ کبھی ان کی پیغمبروں کے پاس آنا چاہتے تو وہ کہتے کہ ہم تمہارے پاس اس لیے نہیں آ کے بیٹھتے کہ ہمارے معاشرے کے جو کمی لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں اور پست لوگ ہیں، وہ تمہارے ارد گرد ایمان لا کے تمہارے پاس بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ تمہارے پاس کیسے بیٹھ جائیں؟ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ وہ تانا دیتے، کوئی کسی پیغمبر کو تانا یہ دیتا کہ یہ ہے تمہاری جماعت جس میں یہ غریب لوگ ہیں معاشرے کے، ہم تو انہیں اپنے پاس بیٹھانا نہیں پسند کرتے، اور یہ تمہاری جماعت کے سپاہی بنے پھرتے۔ تو گویا یہ غریب اور امیر کی جنگ تو نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ اس امیر، وہ امیر میری مراد یہ ہے جو غریب کا استحصال کرنا چاہتا تھا، جو مستثنا ہے سو مستثنا ہے۔ تو یہ استحصالی طاقتوں کے خلاف انقلابی طاقتوں کی جنگ، اور انقلابی طاقت کے نمائندے ہمیشہ انبیاء رہے۔ ہر زمانے میں انقلاب انبیاء نے بپا کیا، ہر زمانے میں انقلاب انبیاء نے بپا کیا، اور استحصالی طاقت کے علمبردار ہر زمانے کے جاگیردار اور سرمایہ دار اور وڈیرے لوگ تھے۔ یہ تسلسل چلتا رہا۔ دوسرا ایسپیکٹ تھا، حتیٰ کہ جو وقت آگے گزرتا گیا تو پھر یہ نظام، یہ جو جنگ ہے، یہ نظام منظم ہو گیا، اور منظم ہونے کے بعد جیسے ہم نے یزید کو یزیدیت کہا، تو یہ تقسیم نظام منظم ہونے کے بعد پہلے وجود میں آ گئی۔ تو تاریخ انسانیت میں تین نظام یا تین ظلم، جبر اور استحصال کے اور باطل کے تین نمونے وجود میں آئے۔ وہ اوریجنلی اور انیشلی تو افراد تھے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے کریکٹر اور اپنے ماڈل آف بیہیویئر اور اپنی فلاسفی اور اپنی پرفارمنس اور اپنی تھاٹ کی کمیونیکیشن اور اس اپنی تھاٹ کی ایگزیکیوشن کی بنیاد پر وہ افراد نہ رہے، بلکہ وہ سسٹم بن گئے، وہ کلچر بن گیا، وہ تھاٹ بن گئی، وہ پوری جماعت بن گئی۔ پہلا فرد جس نے باطل کا نظام وضع کیا وہ فرعون تھا، اور اس سے وجود میں آنے والا نظام فرعونیت بنا۔ دوسرا فرد باطل کا آئینہ دار اور علمبردار قارون تھا، اور اس سے جس نظام کو وجود ملا وہ قارونیت ہوئی۔ اور تیسرا فرد باطل کا سب سے بڑا علمبردار جس میں فرعونیت اور قارونیت دونوں جمع ہو گئی تھی، وہ یزید تھا، اور جو نظام وجود میں آیا اس کا نام یزیدیت بنا۔ تو انسانی تاریخ میں استحصال کے تین بڑے سسٹمز ہوئے ہیں، یہ تین بڑے موڈز آف ایکسپلائٹیشن، فرعونیت، قارونیت اور یزیدیت۔ فرعونیت کیا تھی؟ لوگوں کے سیاسی حقوق کا استحصال تھا۔ میں آپ کو کیٹیگرائز کر کے اور سسٹمیٹائز کر کے بات دے رہا ہوں۔ فرعونیت لوگوں کے سیاسی حقوق کا استحصال تھا۔ ہاں، وہ ایک بات رہ گئی، میں ایک نقطہ آپ کو کوٹ کیا کہ کیا وجہ تھی کہ وڈیرے اور جاگیردار پیغمبر کی دعوت توحید پر ناراض ہو جاتے تھے اور بگڑ جاتے تھے اور اکڑ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر توحید جو انبیاء لے کر آئے اس سے مراد فقط وہ توحید ہوتی، اور میں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ ایک یوز کرتا ہوں ٹرم، اگر وہ توحید مولویانہ توحید ہوتی، میں یہ لفظ کہا کرتا ہوں،
مولویانہ توحید اور پیغمبرانہ توحید میں فرق کرتا. ہم مولویانہ توحید کو نہیں مانتے، ہم پیغمبرانہ توحید کو مانتے. اس لیے کہ مولویانہ توحید میں مناظرہ ہے، مولویانہ توحید میں مجادلہ ہے، مولویانہ توحید میں آپس میں تفرقہ ہے، اور پیغمبرانہ توحید میں وحدت ہے، یکجہتی ہے. مولویانہ توحید میں غلامی ہے، پیغمبرانہ توحید میں انقلاب ہے. مولویانہ توحید میں صدائے انقلاب سرمایہ کے سامنے دب جاتی ہے، پیغمبرانہ توحید میں فقیر سرمایہ دار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. مولویانہ توحید میں ضمیر بک جاتا ہے، اور پیغمبرانہ توحید میں لاکھ دولت کے انبار قدموں پہ پھر جائیں، وہاں سرمایہ دار بھی تھر تھر کانپتے نظر آتے ہیں. پیغمبرانہ توحید میں ضمیر نہیں بکتے. مولویانہ توحید میں لوگ ڈر جاتے ہیں، پیغمبرانہ توحید میں خدا کے سوا کوئی کسی سے نہیں ڈرتا. ہم پیغمبرانہ توحید کے قائل ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر تو توحید جس کو میں نے مولویانہ توحید کہا، اگر پیغمبر صرف یہ توحید لے کے آتے تھے جو آج مسجد میں، ممبر میں، مدرسہ میں اور تقریروں میں سنائی جاتی ہے، جس میں لوگ مشرک بنتے ہیں اور بدعتی بنتے ہیں اور اور جھگڑے ہوتے ہیں اور مناظرے ہوتے ہیں اور مسجدیں تقسیم ہو جاتی ہیں، یہ اس مولویانہ توحید کے نتیجے ہیں، جہاں مسجدیں تقسیم ہو جاتی، جہاں امت دھڑے بندیوں میں تقسیم ہو جاتی. ہم بھیا اس توحید کو لے کر نہیں آئے تھے، اور نہ کہ صرف نماز پڑھ لو، صرف نماز پڑھو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، داڑھی رکھ لو، تسبیح پکڑ لو، اللہ اللہ کر لو، سنتیں پوری کر لو، اور بھئی یہ سب توحید کے تقاضے ہو گئے. نہیں، اگر توحید کی روح نہیں ہے تو یہ سارے عمل محض مردہ رسم بن جاتے ہیں. روح انقلاب نکال کے یہ رسمیں تو یزید کے پاس بھی تھی. میں آگے آؤں گا اس موضوع پر. یہ مولویانہ توحید تو یزید کے پاس تھی، یزید اس کا منکر نہیں تھا. وہ کربلا کیا تھا؟ وہ مولویانہ توحید اور پیغمبرانہ توحید کی جنگ تھی. تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر وہ رسمی توحید ہوتی، اور جس میں صرف مذہب کا، رسم کا، کسی اور کی بتوں کی پوجا نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، صرف اس قسم کے عقائد اور اعمال تک بات ہوتی، اور عقائد اور اعمال سے آگے بڑھ کے نظام سے ٹکر لینے کی بات نہ ہوتی، تو کسی جاگیردار کو، سرمایہ دار کو، اپنے بڑے حکمرانوں کو پیغمبر کے ساتھ ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے ٹھیک ہے جی، عقیدہ مذہب آپ کا چلتا رہے، نظام اور حکومت ہماری چلتی رہے. اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی. تمہاری تبلیغ چلتی رہے اور ہماری حکومت و سلطنت چلتی رہے تو کام چل سکتا تھا، مگر نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس توحید کے اندر بات تو اللہ کی ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے سے جاگیردار کا کیا نقصان ہوتا تھا؟ بتوں کی پوجا چھوڑنے سے سرمایہ دار کا نقصان کیا تھا؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے وڈیروں اور بڑے سرداروں کو کیا نقصان پہنچتا تھا کہ وہ سارے اکٹھے ہو کر پیغمبر کے خلاف یکجا ہو جاتے تھے؟ بات تو وہ کہ اللہ کی کر رہے تھے. قرآن مجید میں ڈائریکٹلی یا ان کی آواز میں ڈائریکٹلی کو جاگیرداروں کو تو للکارا نہیں گیا تھا، بات تو اللہ کے ایک ہونے کی کرتے تھے. یہ کیوں پیغمبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے. اور ایٹ دی ادر ہینڈ دوسرا سوال یہ ہے کہ بات تو اللہ کی کرتے تھے، غریب کیوں پیغمبر کے ارد گرد جمع ہو جاتا تھا؟ بات تو ہو رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مگر یہ بات سن کر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، غریب اس معاشرے کا سارا پیغمبر کے ارد گرد کیوں جمع ہو جاتا تھا؟ غریب عوام کیوں جمع ہو جاتے تھے؟ جب آپ اس پر کنسنٹریٹ کریں گے اور قرآن کو ان کے الفاظ کے سمندروں میں اتر کر معنی کے موتیوں تک چلے جائیں گے، نیچے اتر جائیں گے، اور قرآن کو سمجھنا بھی ایک فن ہے. تو جب اس انداز سے قرآن کے پیغام کو آپ سمجھیں گے تو تب جا کے بات سمجھ آئے گی کہ وہ جس کو دعوت توحید کہا جاتا تھا وہ دعوت انقلاب ہوتی تھی. اس توحید سے مراد فقط عبادت میں بتوں کو چھوڑنا نہیں ہوتا تھا، اس توحید سے مراد فقط عبادت میں بتوں کو چھوڑنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ نظام میں بتوں کو توڑنا بھی شامل ہوتا تھا. پیغمبرانہ توحید یہ تھی کہ عبادت کرو تو بتوں کو چھوڑ دو،
اور اگر نظام کی بات کرو تو ان بتوں کو توڑ دو۔ وہ چینج آف سسٹم کی توہین تھی، وہ جاگیرداری کے خلاف ایک آواز تھی، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک آواز تھی، جس میں غریب کے خون سے کھیلا جاتا تھا، غریب کی عزت سے کھیلا جاتا تھا، جس میں پسماندہ، پسے ہوئے، محروم طبقات کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، اور وہ ان کے خون پسینے کی کمائی پر اپنی عمارتوں کی جا کے بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے۔ اس نظام کو چیلنج کرتی تھی پیغمبر کی توہین، اور انہیں اپنی جاگیرداریاں، سرمایہ داریاں، سرداریاں اور وڈیرہ شاہیاں خطرے میں نظر آتی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پیغام توحید عام ہو گیا اور اس معاشرے کے غریب بیدار ہو گئے اور اپنے سیاسی اور معاشی حقوق لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ صرف اللہ ہی ایک نہیں ہوگا، نظام بھی ایک ہو جائے گا۔ شرک کا، ظلم کا نظام شرک کا ہوتا ہے، تو ایک ہی نظام۔ اس لیے غریب کو حوصلہ افزائی ملتی تھی پیغمبرانہ توحید سے، اور مال جاگیردار، سرمایہ دار، ظالم، مستبد اور آمر لوگوں کو حوصلہ شکنی ہوتی تھی۔ یہ جب سسٹم بن گئے تو فرعونیت، قارونیت اور یزیدیت، تین نمونے بنے، تین ماڈلز بنے ظلم کے، جبر کے، باطل کے۔ اگر فرعونیت کی بات کریں تو ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام آئے، اور قرآن مجید پڑھیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے ہیں شادی کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، 10 سال گزار کے 11 سال چلے ہیں، تو جب وادی سینا میں پہنچے تو آپ کو رسالت ملی۔ جب وہ درخت میں سے آگ نکلی تھی، نور چمکا تھا، وہاں رسالت ملی، اور رسالت ملتے ہی پہلا پیغام، فرسٹ ڈیوائن کمیونیکیشن جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اللہ پاک کا، وہ معلوم ہے کیا تھا؟ منصب رسالت پہ فائز ہوتے ہی پہلا پیغام کیا تھا؟ قرآن پڑھیے، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جا، یہ نہیں فرمایا جا لوگوں کو نماز کا درس دے، میں پہلے پیغام کی بات کر رہا ہوں، بعد میں سارے پیغام آئے اور یقیناً آئے، مگر پہلا پیغام نہیں تھا کہ جا لوگوں کو نماز پڑھا، جا لوگوں کو یہ مسئلہ بتا، جا لوگوں کو یہ شریعت دے، جا لوگوں کو یہ ہدایت سے آگاہ کر۔ یہ سب کچھ بعد میں عطا ہوا، طور پر جب 10 کمانڈمنٹس آئے اور جب تورات آئی، یہ سب کچھ بعد میں ملا، مگر تورات اترنے سے بھی پہلے منصب رسالت پر فائز کرتے ہوئے رب العزت نے جو پہلا حکم دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ حکم انقلاب تھا۔ اے موسیٰ سیدھا دربار فرعون میں جا، وہ باغی اور سرکش ہو چکا ہے، اس نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، جہاں وہاں زلزلہ انقلاب بپا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ وہاں جا کے کیا کہوں، میرا نعرہ کیا ہو؟ سورہ طٰہٰ پڑھیے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ایکچولی یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ میں کوئی انٹرپریٹ کر کے اور ڈیرائیو کر کے میں ایک اپنے انداز میں الیبوریٹ کر رہا ہوں، نہیں، یہ میں ٹیکسٹ کوٹ کر رہا ہوں قرآن مجید کا، ان اوریجنل آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میں وہاں جا کے نعرہ کیا بلند کروں، کیا آواز اٹھاؤں؟ یہ پیغمبر رسول پوچھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا قوم کی آزادی کا نعرہ بلند کر۔ یہ ہے پیغمبرانہ تاریخ، اپنی قوم کی آزادی کا نعرہ بلند کرو۔ تو رسالت کا پہلا پیغام قوم کی آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دربار فرعون میں گئے اور فرعونیت سے ٹکرا گئے، اس کے بعد باقی نظام شروع ہوتا۔ ادھر سیاسی حقوق کا استحصال تھا، اس استحصال نے فرعونیت کا روپ دھار لیا۔ اسی دور میں معاشی حقوق کا استحصال تھا، اس دور کا سب سے بڑا سرمایہ دار، اس دور کا سب سے بڑا سرمایہ دار وہ قارون تھا، جس کے مال و دولت کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پہ لادی جاتی تھی۔ تو فرعونیت سیاسی حقوق کا استحصال تھا، قارونیت معاشی حقوق کا استحصال تھا، یہ دو الگ تھے۔ اور یزیدیت یہ باطل کا وہ نمونہ اور باطل کا وہ نظام ہے جس میں فرعونیت اور قارونیت دونوں یکجا ہو گئے۔ یزید کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے؟ یاد رکھ لیے، اس نے اسلام کا کلیتاً انکار نہیں کیا تھا، پہلی بات۔ یزید کے دور میں بھی اذانیں ہوتی تھی، یزید کے دور میں بھی نماز ہوتی تھی، حج ہوتا تھا، زکوٰۃ ہوتی تھی، خود بھی پڑھتا پڑھاتا تھا، پیتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، سارے کام ملے جلے کرتا تھا۔ اس کا کانسیپٹ یہ تھا، امام حسین کو اس نے پیغام بھیجا
کہ حسین مذہب تم سنبھال لو اور سیاست اور حکومت اور سلطنت اور اقتدار ہم سنبھال لیتے، اور مذہب سنبھال کر مسجد نبوی میں بیٹھ کے اگر امام حسین اس کے ظالم اور مستبد اقتدار کو چیلنج نہ کرتے تو کیا وہ آپ کو مسجد نبوی میں واز کرنے سے منع کرتا، درس دینے سے منع کرتا، دین کی تبلیغ سے منع کرتا؟ مذہب کی تبلیغ اس جابر، عامر اور مستبد حکمران کے نظام سے ٹکرائے بغیر اگر امام حسین کو قبول ہوتی تو یزید کو تو بہت ہی قبول تھی۔ اس نے کہا امام حسین آپ اس کام کو سنبھال لیں، میری آمریت سے ٹکر نہ لیں، میرے جابرانہ اور مستبدانہ نظام کے ساتھ ٹکر نہ لیں، سلطنت، حکومت، اقتدار یہ میرا حق ہے، یہ میرے پاس رہنے دیں، میری ڈائنیسٹی کو نہ چھیڑیں، آپ اس نظام کو سنبھالیں، میں اس نظام کو سنبھالتا ہوں۔ لیکن امام حسین کا جواب یہ تھا کہ یزید میں نانا کے دین کو ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا۔ یہ عیسائیت کا تصور ہے کہ اسٹیٹ الگ ہے اور چرچ الگ ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے اس دین اور سیاست اور مذہب، سیاست اور دین کی دوئی کو ختم کر دیا ہے، اور ایک اکائی کا تصور دے کر میرے مصطفیٰ نے عدالتیں بھی وبا کی ہیں اور احد اور بدر کے معرکے بھی وبا کیے ہیں۔ میرے نانا نے ریاست مدینہ کا دستور بھی دیا ہے، اور میرے نانا نے شب زندہ داری کے سجدوں اور تہجد گزاریوں کے آداب بھی دیے ہیں۔ میرے نانا نے وہ دین دیا ہے جس میں صحابہ اور ان کی امت دن کو گھوڑوں پر سوار ہو کر کفر و شرک کو للکارتے تھے، ظالموں کو للکارتے تھے، اور جب رات کے اندھیرے ہو جاتے تو مسلوں پر سوار ہو کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ یہ دین ظاہر اور باطن کا امتزاج ہے، یہ دین سیاست اور مذہب کا امتزاج ہے، اس دین میں ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے۔ میں یہ چیز تصور نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے اس یزیدی تصور اسلام کو کہ تم مذہب کی پیروکاری کرو، پرچار کرو اور میرے اقتدار کے حامی بن جاؤ، تو یزید کا ایک کنسیپٹ تو یہ تھا کہ اس نے اسلام کا نام لے کر دھوکہ کیا۔ وہی جو بات آپ سن رہے تھے نا کہ جو وہ ظالم جس نے امام حسین اور کربلا معلیٰ کے شہداء کے مبارک سر نیزوں پہ اٹھا کر جو دمشق کے بازاروں میں منگوائے، اور اس حسین کے لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے اپنے بدبختی کے تخت پر بیٹھ کر، اور اپنے غرور اور تمکنت اور تکبر کے ساتھ اترا رہا ہے کہ میں نے حسین کو مروا دیا، اور ادھر خطبے کے جواب میں حسین کے نانا کی اذان کا کلمہ بلند کروا رہا ہے۔ یہ دوہرے کردار ہیں، ادھر اذان بھی ہے اور ادھر صاحب اذان کے خانوادے کے ساتھ یہ سلوک بھی ہے۔ اور جب دیکھیے اسی یزید کے اقتدار کو جب خطرہ پہنچا، جب مدینہ میں لوگوں نے صدا احتجاج بلند کی، یہی اسلام کا نام لینے والا یزید اس نے فوج بھیجی اور مسجد نبوی پر حملہ کرا دیا، اور 3 دن تک اس نے شہر مدینہ میں قتل و غارت کرائی، 10,000 افراد شہید کرائے، اس میں صحابہ، صحابیات اور سب، ایک زوجہ مطہرہ بھی تھی، اور 3 دن مسجد نبوی کی نمازیں معطل کروا دی اور گھوڑے اور خچر بندھوا دیے۔ اپنے اقتدار، اسلام کا نام لینے والے اور اسلام سے منافقت کرنے والے، جب ان کے اپنے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر مسجد نبوی کا تقدس بھی ان کو یاد نہیں رہتا۔ اور پھر اسی یزید کے اقتدار کو جب خطرہ لاحق ہوا سرزمین مکہ میں، اس نے پھر لشکر مکہ بھیجا، لشکر کشی کی اور پتھر اور آگ برسائی کعبۃ اللہ پر، اور کعبۃ اللہ کو جلا دیا۔ یہ یزید ہے۔ یہ تو ایک ایسپیکٹ تھا، اور دوسرا کیا تھا کہ یزید، دوسرا ایسپیکٹ جو اس میں تھا امپورٹنٹ، وہ یہ اسلام کی بنیاد شورائیت پر تھی، یعنی کنسلٹیشن پر تھی، اور یہ بیسس ہے ڈیموکریسی کا۔ ہم اس کو بجا طور پہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نظام کی بنیاد مشاورتی جمہوریت پر تھی، عدل پر تھی، انصاف پر تھی، مساوات پر تھی، سیاسی آزادی پر تھی، سماجی مساوات پر تھی، معاشی عدل پر تھی، دینی تمکن پر تھی۔ یزید پہلا شخص تھا جس نے اسلام کے نظام سے انحراف کیا، یزید پہلا شخص تھا جس نے اسلام کے نظام سے بغاوت کی، اور اس نے بجائے عدل و انصاف کے عدلیہ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ اس نے اپنی آمریت کو مسلط کرنے کے لیے جمہوریت کی قدروں کو پامال کیا۔
اس نے اپنی ملوکیت کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کی زبانوں کو کھینچ لیا، ان کی زبانوں کو بند کر دیا، اور بدترین آمریت کی ابتدا کرنے والا اس کا بانی تاریخ کے اندر یزید تھا۔ تو چونکہ یہ آمریت کا بانی تھا، اسلام کے نظام کے خلاف بغاوت تھا یزید، امام حسین اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے سمجھا کہ اس وقت رسمی اسلام کو تو شاید کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر حقیقی اسلام کو خطرہ ہے۔ اگر آج یزید کی حکومت کو چیلنج نہ کیا گیا اور اپنا سارا خانوادہ کٹا کر یزید کے تخت کو نقصان نہ پہنچایا اور اس کے نظام کو تباہ نہ کیا گیا، تو شاید اسلام کی تاریخ میں کوئی عدل کا، حریت کا، مساوات کا، انصاف کا، عظمت کا، آزادی کا، انسانیت کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے تو یزید کا دوسرا اینگل یہ تھا کہ یزید نام ہے حق سے بغاوت کا، یزید نام ہے حق کے نظام سے بغاوت کا، اور حسین نام ہے حق کی حمایت کا۔ یزید نام ہے جہالت کا، حسین نام ہے علم کا۔ یزید نام ہے گمراہی کا، حسین نام ہے ہدایت کا۔ یزید نام ہے کذب، دجل اور فریب کا، حسین نام ہے صداقت کا۔ یزید نام ہے غلامی کا، حسین نام ہے آزادی اور حریت کا۔ اور یزید نام ہے ذلت اور رسوائی کا، اور حسین نام ہے عزت و عظمت کا۔ یزید نام ہے استحصال کا، حسین نام ہے انقلاب کا۔ یزید نام ہے ظلم کا، حسین نام ہے عدل کا۔ یزید نام ہے کفر کا، حسین نام ہے اسلام کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یزید نہ رہا، وہ یزیدیت بن گیا۔ حسین حسین نہ رہے، وہ ابدی حسینیت بن گئے۔ یزید شکست کھا گیا، حسین فتح یاب ہو گیا۔ اور یہ بات درست ہے کہ امام حسین کا یا خانوادہ اہل بیت کا یا خانوادہ رسول کا شہید ہو جانا یہ حسین کی شکست نہیں ہے، حسین فتح یاب ہوئے۔ اس لیے کہ اگر حسین چاہتے، میں یہ کہا کرتا ہوں، سیدنا ابراہیم کا لخت جگر اسماعیل، وہ اگر اپنی ایک ایڑی سے آب زمزم نکال سکتا ہے تو لخت جگر مصطفیٰ کی زبان چوسنے والا اور مصطفیٰ کے کندھوں کی سواری کرنے والا حسین اگر ایک ایڑی مارتا، رب کی عزت کی قسم لاکھ چشمے کربلا سے پھوٹتے۔ اگر حسین فرات کو حکم دیتا، فرات پیاسے شہید ہو گئے، حسین کے قدموں میں بہتا۔ اگر حسین آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا، آسمان موسلادھار بارش اتارتا جو قیامت تک بند نہ ہوتی۔ حسین اگر زمانے کو اشارہ کرتا، زمانے بدل جاتے، زمین و آسمان تہو بالا ہو جاتی، مگر حسین کی فتح بے صبری نہیں، صبر تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حسین خود کو کیسے بچاتا ہے، ادھر فاطمۃ الزہرا حسین کو دیکھ رہی تھی اور روح فاطمۃ الزہرا آواز دے رہی تھی، بیٹے حسین میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آج میں اس دودھ کی لاج رکھنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ گردن کٹواتے ہو یا یزیدی قوت کے سامنے چکتے ہو۔ روح علی شیر خدا پکار رہی تھی، حسین تیرے رگ و ریشے میں شیر خدا کا خون گردش کرتا ہے، کٹ جانا، اپنے جسم کا ریزہ ریزہ کروا لینا، مگر یزیدی عامیت کے سامنے سرنگو نہ کرنا۔ ادھر تاجدار کائنات گنبد خضرا سے تک رہے تھے، فرما رہے تھے بیٹے حسین اگر بھوک ہے، پیاس ہے، اس پیاس سے فکر نہ کر، دیکھ جنت کی حوریں جنت کے مشروب پیالے بھر کے تیرے لیے کھڑی ہیں، لمحہ رہ گیا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، یزیدی طاقت سے لڑ، گردن کٹا، تیری گردن نیچے بعد میں گرے گی، تیری افطار پہلی ہوگی۔ یہ روزہ ہے حسین، اس روزے کی تکمیل کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو کربلا حسین کے روزے کی تکمیل کی شام تھی۔ امام حسین رضا کے امتحان میں پاس ہوئے، آپ نے انسانیت کو جینا سکھا دیا، آپ نے اقوام عالم کو آزادی کا سبق سکھا دیا، آپ نے مظلوم کو ظالم سے لڑنا سکھا دیا، آپ نے پسے ہوئے لوگوں کو آمروں کے سامنے گردن کھڑی کر کے اکڑنا سکھا دیا۔ حسین نے حق کی خاطر جنگ کرنا سکھا دی۔ آج حسینیت پھر پکار رہی ہے، آواز آ رہی ہے ریگزار کربلا کے ریت کے ذروں سے کہ آج ہے کوئی
جو پھر سے تازہ مارکہ کربلا بپا کرے۔ وقت کے یزید آج انسانیت کو پھر اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج دین کا استحصال ہو رہا ہے اسی طرح، آج غریب عوام پس رہے ہیں اسی طرح، آج انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، آج غریبوں کے حق پامال ہو رہے ہیں، آج نظام پامال ہو رہا ہے، آج عزت لٹ رہی ہے، آج سر پھٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج کسی کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں، حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں، جھوٹ بولنے میں مصروف ہیں، جھوٹے بیان دینے میں مصروف ہیں۔ دہشت گردی آسمان کو جا پہنچی، وہ کہتے ہیں دہشت گردی ختم کر دی۔ اتنا جھوٹ، اتنا کذب، اتنی مکاری کہ شاید آسمان بھی کانپتا ہوگا۔ روئے حسین آواز دے رہی ہے، فرات کی لہریں آواز دے رہی ہیں، کربلا کے ذرات آواز دے رہے ہیں، دمشق کے بازار آواز دے رہے ہیں کہ اس قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ حسینی بنو۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وقت کی یزیدیت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مغالطے کی بات نہیں۔ ہر عامر وقت کا یزید ہے۔ یزیدیت کی پہچان کریں اور حسینی کردار اپنا کر ظاہر اور باطن میں پیکر حسینیت بن کے اٹھ کھڑے ہوں، جنگ لڑیں۔ جس طرح کربلا فتح حسین کا عظیم زرعی باب تھا، اس طرح آج بھی فتح حسین کے وہ نقش انشاءاللہ ثبت ہوں گے۔ کامیابی، کامرانی انہی کو نصیب ہوگی جو امام حسین کی سیرت کے پیکر بن کر آمریت، ظلم، جبر اور استحصال کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور فتح ہمیشہ مظلوم کی ہوگی، ظالم جیت کر بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ رب العزت مظلوموں کی مدد کرے اور ہمیں حسینی کردار کے ساتھ جینے اور حسینی کردار کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ہر روز یوم عاشور ہو اور ہماری زندگی مارکہ کربلا ہو۔ شکریہ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔